جس کا تعلق صوبے کے تمام زمینداروں سے ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اس صوبے کے اندر 97 سے لے کر 2001 تک ایک طویل خشک سالی چلی۔ اس دوران اس ملک کی ایگزیکٹو بلوچستان آئے، انہوں نے طویل خشک سالی کے حوالے سے بلوچستان کی زمینداروں کے زرعی قرضے کا معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد سے اسی معافی کو دہرایا گیا۔ اس وقت بلوچستان بھر میں جو زرعی قرضے تھے صرف اور صرف 6 ارب روپے ود انٹرسٹ یہ زرعی قرضے بنتے تھے۔ اس ملک کے اندر میرے خیال میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہاں صرف افراد نے 2-3 افراد نے 6 ارب 5 ارب 4 ارب کے قرضے معاف کرائے ہیں۔ اتنے بڑے صوبے میں جو زرعی سیکٹر ہے، خصوصاً یہاں پہ جو ہماری معیشت ہے، جس میں 80% لوگوں کا ذریعہ معاش یا مالداری ہے یا گلہ بانی ہے، اور بہت کم زرعی قرضے میرے خیال میں بلوچستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ روز اول سے لے کر آج تک یہ 6-5 ارب بنتے ہیں۔ اتنے ہی قرضے اس ملک میں بہت سارے ایسے ایک شہر استعمال کرتا ہے اور اس کو قرضے ملتے ہیں، لیکن اتنے بڑے صوبے جس کی اتنی بڑی معیشت اور اس ملک کے لیے میرے خیال میں 70 قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور سبزی پیدا کرنے والا صوبہ بلوچستان ہے، جس کو فروٹ باسکٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ایگزیکٹو جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کی، اس کی معافی کے اعلانات کے باوجود بھی صرف 2 اضلاع پہ اس وقت، ایک کلات، دوسرا ذوب کے جو ہے زرعی قرضے بے واف ہوئے۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ایک خشک سالی کی طویل لہر چلی، جس میں میرے خیال میں ہمارے لاکھوں ثمردار درخت جو ہے وہ خشک ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 5,500 کے قریب ہمارے چشمجات اور ہمارے کارزات بھی خشک ہو گئے اسی طویل خشک سالی میں۔ اور اسی طویل خشک سالی کے اندر تقریباً 7,500 کے قریب ٹیوب ویل بھی خشک ہو گئے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً اس صوبے میں زمینداروں کے جو نقصانات ہوئے وہ 63 ارب روپے سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ 6 ارب روپے کا اتنا چھوٹا رقم جو ہے اس ایک پورے صوبے کے لیے معاف نہیں ہو سکا۔ تو آج جس طرح جان جمالی صاحب نے مثال دی خیبر پختونخوا کی، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، اگر وہاں پہ ان کو کوئی ریلیف ملا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو ہم جیسے صوبے جہاں ہم تقریباً 600-700 فٹ سے پانی نکالتے ہیں، 1000 فٹ سے پانی نکالتے ہیں، بہت ڈیپتھ سے جو ہے ہماری بجلی کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور پانی بھی کم نکلتا ہے، اور سال میں ہماری ایک سیزن ہوتا ہے، سوائے ہمارے 5-6 اضلاع کے جو جہاں پہ نہری زرعی آبپاشی ہے، لیکن وہ بھی بہت کم وہ لوگ قرضے لیتے ہیں جو صوبے کے کسی کونے میں ہے۔ تو آج ہم نے تقریباً اس زمانے میں جب یہ 7 سالہ خشک سالی چلی میڈم چیئرپرسن، تو 5 دفعہ بلوچستان کو آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آفت زدگی کوئی تعویذ تو نہیں ہے جس کو ہم گلے میں باندھ لیں اور اس سے افاقہ ہو؟ اگر آفت زدگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوبہ بری طرح متاثر ہوا ہے تو وہ جس سیکٹر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سے مدد کی جاتی ہے، اور کوئی آرٹیکل کے اندر قانون کے اندر کوئی اس قسم کا بھی وہ ہے کہ قرضے بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کی بحالی کے لیے بھی رقم دیے جاتے ہیں۔ لیکن بحالی تو درکنار، وہ قرضے میرے خیال میں جن کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بے واف ہونا ہی چاہیے تھا، وہ آج تک زمینداروں کے اس کے بوجھ تلے جو ہے۔ اور اس دوران بلوچستان سے تقریباً خاص کر پشین سے، قلعہ عبداللہ سے، مستنگ سے، کلات سے، بہت سارے دور دراز علاقوں سے آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پوری موسم سرما گزر گئی، اس موسم میں کوئی ایک بارش بھی نہیں ہوا۔ اب بھی خشک سالی اور ڈکار ہے، لیکن ہماری حکومت کو میرے خیال میں خبر تک نہیں ہے کہ آج اگر آپ بابو رحیم سے وہ لے لے، وہ مال بھی رکھتا ہے، اس نے اپنی ساری جانور بیچ دیے آدھے پونے داف پر،
کیونکہ گھاس بوس نہیں ہے اور ہمارے پہاڑ خشک ہو گئے. لیکن اس خوشحالی کے اندر نہ حکومت اس وقت بلوچستان کو آفت زدہ قرار دے دیا جا رہا ہے، نہ کہیں پہ کوئی سروے ہو رہا ہے. اس وقت بھی جب 97 میں یہ خوشحالی چلی، اس وقت ہماری حکومت کو پتہ چلی کہ جب سارونہ میں لوگوں کے اموات ہوئے، یعنی اتنے جانور، لاکھوں جانور اس خوشحالی کے نظر ہو گئے، لیکن جب لوگ اس کے اندر مرے، پھر یہ پوری دنیا کی سوشل میڈیا میں چلی گئی کہ اتنی زیادہ نقصانات بلوچستان میں ہیں اور اتنی خوشحالی ہے. تو آج ایک تو قرارداد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس قرارداد کو آج متفقہ طور پر اس ایوان میں اس کو پاس ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پھر ہم سب کو اس قرارداد کو اٹھا کر کم از کم 5-6 ارب کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، یہ صوبے کے عوام کا، یہاں کے زمینداروں کا حق ہے. کیونکہ اس سال بھی نصیر آباد، جعفر آباد اور ان علاقوں میں جب ان کی گندم کی فصل تیار تھی، بہت سخت یلہ باری بھی ہوئی، اور جس سے ان کے گندم کے فصلات بھی بہت سارے نقصانات ہوئے. تو آج اسی سیزن کے دوران کیسکو نے 5 دفعہ ہماری بجلی بند کی ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں زمینداروں کے تقریباً 25 ارب سے زیادہ کے نقصانات ہیں. اور اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے جس کا چیئرمین انجینئر زمرک خان چکزئی، ہم اس کے ممبران ہیں، اور جو باقاعدہ علاقوں میں سروے کرنے جا رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی خوشحالی اور آج کے ان کی اتنے زیادہ نقصانات، اس قرارداد کو نہ صرف پاس کیا جائے بلکہ یہاں اس کے لیے کمیٹی بنا جائے جو فیڈرل حکومت سے بات کرے اور ان کی زرعی قرضوں کی معافی کا اعلان کرے. بہت مہربانی، شکریہ. جی جمال صاحب.